السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا دل سے شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا۔ آپ نے لاسٹ میں نے ولیج لائف ولاگ بنایا تھا، آپ نے اس کو بہت پسند کیا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ تو یہ بھی ولاگ جو ہے میں ولیج لائف پہ ہی بنا رہی ہوں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ولاگ ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، وہ ولاگ آپ لازمی دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو بہت سی گاؤں کی لائف کے متعلق جو ہے بہت سی چیزیں دیکھنے کو، نئی نئی چیزیں ملیں گی، بہت پیور لائف میں دکھاؤں گی اس میں۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ہم گاؤں جا رہے تھے، یہ راستے کے کلپ تھے، اور بچے یہی بہت انجوائے کر رہے تھے کہ مطلب یہ بیل جا رہے ہیں سائڈ پہ، بھینس تھی، بکریاں تھیں، اور وہ جیسے کھا رہے تھے، یہ جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں ان چیزوں کو اتنا زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ کیونکہ ہم جیسے سٹیز میں رہتے ہیں نا، تو اس لائف سے یہ لائف بہت چینج ہے، بہت زیادہ۔ اور بچوں کے لیے یہ اتنا انٹرسٹنگ تھا نا کہ وہ ٹریول کو ہی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، کہ سائڈ پہ کچھ اس طرح کے گھر آ رہے تھے کہ جو کچے مٹی کے بنے ہوئے تھے، کچھ گھر تھے کہ وہ جو پکے جیسے پکے گھر ہوتے ہیں اینٹوں وغیرہ سے، ویسے بنے ہوئے تھے۔ بیچ میں اس طرح کا بھی ہم نے دیکھا تھا سین کہ آپ میں سے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، یہ جو پہلے رہتے تھے یا کبھی کبھار جاتے ہیں، انہوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ نہر میں بیٹھ کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں نا۔ بہت ہارڈ ورکنگ ہے، بہت زیادہ یہ ہارڈ ورکنگ ہے۔ میرے خیال میں جو گاؤں کی لائف ہے نا، وہ ایسے بس آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں، ایک دن کے لیے جائیں، انجوائے کریں، اس حد تک بہت اچھی ہے۔ لیکن جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں نا، ان کی لائف بہت مشکل ہے۔ ہم بھی بلکہ جب واپس آ رہے تھے نا گاؤں سے، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بہت مزہ آیا ہمیں، لیکن ان کی لائف بہت ہارڈ ورکنگ ہے۔ ہم جو سٹیز میں رہتی ہیں نا، ہم لیڈیز کہتی ہیں ہم نے اتنا کام کیا ہے، صبح سے کام کیا، ہم تھک گئے ہیں، لیکن نہیں، ہم تو اتنی آسائشوں میں رہ رہے ہیں۔ ہارڈ ورکنگ جو ہے نا لیڈیز، وہ گاؤں کے لیڈیز ہیں۔ ہارڈ ورکنگ جو ہے نا آدمی ہیں، وہ گاؤں کے ہیں۔ وہ لوگ کتنی مشکل سے دیکھیں فصل کو تیار کرتے ہیں، اس میں اگاتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں، ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ عورتیں ہیں، سردی ہے یا گرمی ہے، انہوں نے لکڑیوں والے چولہے کے اوپر کھانا بنانا ہے۔ بے شک اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اتنا یونیک مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کا، لیکن بہت ہارڈ ورکنگ ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زمینوں کا کام بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بہت جو ہے نا ایک قسم سے ان کی لائف مشکل والی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سین نا یہ ویڈیو میں اتنا مزے کا نہیں لگ رہا، یقین کریں لائیو یہ سین اتنا مزے کا تھا نا کہ بیچ میں سے مطلب چھاؤں سے ہم روڈ ہے، ہم جا رہے ہیں، اوپر سے درخت دونوں سائڈوں سے ملے ہوئے تھے، ایون کہ بچے اتنا وہ خوش ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اوپر سے درخت جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے بہت مزے کا یہ سین تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا سینری میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ لائیو سینری تھی سمجھیں، کہ سائڈوں پہ جو ہے وہ کھیت ہیں اور درمیان میں اس طرح سے ٹریک، روڈ اتنا بنا ہوا نہیں تھا مزے کا، لیکن پھر بھی بہت مزہ آ رہا تھا ہمیں۔ سفر جو ہے بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا۔ دیکھیں یہ جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں نا، ہم شہر میں زندگی انہی کی بدولت اچھی جی رہے ہوتے ہیں، انہی کی مشقتوں کی وجہ سے ہمیں اچھا کھانے کو ملتا ہے، سبزی ہے، فروٹ ہے، گندم ہے، چاول ہے، جو چیز بھی ہے ہمیں انہی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر یہ لوگ محنت کرنا چھوڑ دیں تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں سے کھائیں۔ اب ہم گاؤں میں جو ہے انٹر ہو چکے تھے، یہاں پہ انٹر ہوتے ہی پہلے ڈیزرٹ تھا، تو ڈیزرٹ میں کے اندر سے راستہ جا رہا تھا، وہاں سے ہم جو ہے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، اور یہ بھی اتنا کہ مزے کا سین لگ رہا تھا نا۔ اور میں آپ کو اپنے بچپن کی بات بتاتی ہوں کہ ہم جب چھوٹے تھے، ہم گاؤں میں جاتے تھے، ہمارے ریلیٹیو رہتے تھے، تو ہم 2-3 دن کے لیے جاتے تھے رہنے کے لیے۔ ہم اس ڈیزرٹ پہ جاتے تھے، یہاں سے سلائڈ لیتے تھے، اور ایک دوسرے کو بڑا اچھل کود، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا کرنا، بہت مزے کا تھا۔ اور میں جو ہے بچوں کو ہی یہی چیز بتا رہی تھی کہ ہم اپنے بچپن میں جو ہے اس طرح سے انجوائے کرتے تھے، اور بچے کہتے مما ہم نے بھی یہ سب کرنا ہے، ہم نے بھی کھیلنا ہے۔ لیکن ہم تو اب گرمیوں میں گئے تھے، اب تو اوبویسلی نہیں کر سکتے تھے، آپ کو پتہ ہے ریت بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، اور ہم سردیوں میں جاتے تھے، کرتے تھے، یا رات میں شام میں گرمیوں میں اگر گئے ہیں تو شام کے ٹائم پہ نا کرتے تھے۔
تو یہاں پہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں جو صحرا کے درمیان میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی لائف تو اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگی، ان کے لیے سہولیات کیسے وہ پوری کرتے ہوں گے، لائک پانی کی، بجلی کی، گیس تو آئی تھنک نہیں ہوگی یہاں پہ نا، باقی ساری ضروریات۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس پہ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ ہم لوگ شہر کی لائف اتنی ایزی گزار رہے ہیں، ہم لوگ پھر بھی ناشکر ہیں کہ یہ نہیں مل رہا، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہم تھک جاتے، ہم مشینری پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کو دیکھیں کتنے سادہ لوگ ہیں، کتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ کس لیے کرتے ہیں کہ وہ کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، ان کے پاس جو ہے وہ اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں دی ہے، وہ اس پہ شکر کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ زیادہ بھرنے کے اس میں رہتے ہیں چکروں میں۔ اچھا، اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آئے گا، یہ میری مدر کا اسکول ہے، میری امی کا یہ اسکول ہے۔ امی مطلب جیسے پہلے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے، تو ہم نے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روکی، بچوں کو دکھایا کہ آپ کی نانوں کا اسکول ہے، ایون کہ میری امی بھی ساتھ ہی تھیں، تو وہ اپنی میموریز بتانے لگ گئیں۔ تو یہاں سے اب ہم گاؤں کی طرف انٹر ہو رہے تھے۔ گاؤں کا آپ کو پتہ ہے ایسے ہی کہ بس جانور باہر باندھے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے کافی اسپیس چھوڑا ہوتا ہے۔ گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ شام کے ٹائم یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، سارے دن کا جو ہے حال احوال وہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم گاؤں میں انٹر ہوئے ہیں نا، اتنی اچھی فیلنگ تھی نا کہ لائک وہ بچپن کی ساری یادیں جو ہے نا مائنڈ میں وہ ریوائز ہو رہی تھیں، اتنا خوشی، اپناپن، اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ جو ہے اب ہمارے گاؤں میں انٹر ہو چکے تھے، وہاں کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ روڈ یہاں پہ بنی ہوئی ہے، لیکن سائڈوں پہ مٹی اتنی زیادہ تھی نا کہ اس نے پراپر روڈ کو کور کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ جو ہے ہم اپنے ریلیٹیو کے گھر پہنچ چکے تھے، یہاں پہ ہم نے کھانا شانا کھایا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ادھر گرمی اتنی زیادہ تھی کہ یہ کوے کا ایسے منہ کھلا ہوا تھا پیاس کی وجہ سے۔ تو اچھا، یہ آپ میں سے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ میں سے کس کس کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔